نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں ایک ایسی حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، کل بھی ایک جگہ میں نے ابو یہ حدیث عرض کی تھی، دوبارہ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ مفہوم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہم نے عجیب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قدم رکھ رہا تھا تو ایک سیڑھی پہ جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا آمین۔ ایک سیڑھی پہ جب پیر رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو جو پائے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اور وہ اس کو جنت تک، جنت کا دروازہ نہ اس کے لیے بن جائے، یعنی جو والدین کی نافرمانی یا خدمت نہیں کرے اور محروم رہ جائے۔ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے والدین کی خدمت کہ آپ کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک سیڑھی پہ جبریل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو یہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، مغفرت اپنی کروا نہ پائے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہاں بہت ہی ایک فکر کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس رمضان میں اگر ہم نے روزے چھوڑ دیے اور اگر ہم عبادت زیادہ نہیں کر پائے اور اگر ہم نے زیادہ کچھ نہیں بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یا غفلت میں بھی رمضان گزر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، پوائنٹ ون۔ چلیں آپ ایک کوئی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ پکڑ اور سزا ہے، بالکل ہے، اور بہت شدید سزا ہے۔ مگر یہاں آپ جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور جس پہ آپ سے آباد آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور وہ اس کی مغفرت نہ اپنی کروا پائے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اب یہ ہمارا آپشنل نہیں ہے، رمضان رفع درجات کے لیے صرف نہیں ہے، حقیقت میں تو رفع درجات کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے حقیقت تو یہ رفع درجات کے لیے ہے، مگر اس کی جو بینچ یا بارڈر لائن ہے وہ سب سے پہلی جو ہمیں کراس کرنی ہے وہ اس رمضان میں یہ کیسے انشور کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی ہو اور ہماری مغفرت ہو جائے، ورنہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، وہ اس بددعا میں آ جائے گا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ وہ صرف یہ نہیں کہ رمضان کو صحیح معنی میں نہ پا سکا، وہ محرومی ایک ہے، وہ تو ان اٹ سیلف محرومی ہے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس رمضان میں نہ مغفرت کروا سکا تو بعد میں اگلے رمضان میں کر لوں گا۔ اول تو اگلے رمضان تک کون جیتا ہے کون مرتا ہے اللہ جانتا ہے، پھر اگلے رمضان میں کس کو توفیق ہوتی ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بٹ سپوز کہ اگلے رمضان تک ہماری زندگی بھی ہو جائے اور ہم نے ارادہ بھی کیا کہ اگلے رمضان تو بہت کچھ کر لوں گا، مگر آپ خود بتائیے کہ اگر اس بددعا میں آپ آ گئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ایسا نہ ہو کہ اس بددعا کی وجہ سے آپ کو دوسرے رمضان تک کس حالت میں آپ پہنچ پاتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بددعا تو آپ کو لگ گئی نا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو وہ کہتے ہیں نا اپنی مغفرت اس مہینے میں کروا دینا مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، آپشن نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ نہیں ہوئی تو
ایک تو یہ ناکامی ان اٹ سیلف کتنی بڑی ہے کہ اللہ سے اتنی رحمت کے مہینے میں بھی ہم مغفرت نہ کروا سکے تو پھر کب کروائیں گے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ پھر اس بد دعا کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا یہاں اس کی بھی تھوڑی حقیقت سمجھیے کہ کیا اللہ پاک اپنے بندوں کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جبریل جاؤ اور یہ بد دعا کرو اور میرے محبوب سے اس پہ آمین کرواؤ؟ لیکن جبریل علیہ السلام خود تو نہیں آئے نا، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو پیغامبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغام لے کے جاتے ہیں، پیغام تو اللہ ہی کا ہے نا، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جبریل علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا اللہ کے حکم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ نہیں نا۔ اب اس میں ایک زاویہ میں اور عرض کرتا ہوں، اگر آپ اس کو یوں دیکھیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا یوں یہ اس انداز میں جبریل علیہ السلام کو بھیجنا اور آپ وسلم کے آمین کروانا، اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو پتہ چلے کہ میرے اس مہینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس پہ زور دینے کے لیے، اس پہ ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سٹینڈ آؤٹ کرے یہ بات کہ اتنا میری رحمت کا مہینہ ہے کہ اس سے کیسے تم، اس میں اگر تم مغفرت سے رہ جاتے ہو تو بہت بڑی ہلاکت ہے، کیونکہ اس میں میری عطا انلمیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ پاک کیا کہتے ہیں، فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کی طرح ثواب ملے گا، نفل کا فرض کا جیسا ثواب ملے گا، اور اس میں لیلۃ القدر اور رات کی عبادت کا الگ اجر اور روزے کا الگ اجر، یعنی کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اس مہینے میں اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا، ہر اعتبار سے اللہ پاک رحمت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بھی اور زاویے تو علماء کرام بہتر بتائیں گے، مگر ایک تو فقیر کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یا اللہ پاک ایک طریقے سے ہمیں یہ بھی ہمارے لیے بہتری ہے کہ اللہ پاک تنبیہ، ہمارا اٹینشن اس طرف دلوا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس میں بھی اگر تم مغفرت نہ کروا سکے، یعنی اس میں اتنی میری رحمت ہے، اتنی رحمت ہے، تو یہ تو یعنی اس تو ایسے ہی ہے اللہ کی رحمت رمضان میں کہ اس رحمت سے بچنا مشکل ہے، بہت ہی بڑا محروم ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں رحمت الہی بہانہ میں جو ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی، اس مہینے میں انسان رحمت اللہ کی نہ پا سکے، جو وہ یعنی ایسا ہی ہے نا کہ بار موسلا دھار بارش ہو اور ایک آدمی باہر جائے اور وہ گیلا نہ ہو، ہم کہیں یار یہ عجیب ہے، اتنی بارش میں بھی گیلا نہیں ہوا، اتنی بارش میں بھی پانی نہیں پا سکا۔ تو اللہ کی رحمت بارش یعنی موسلادھار بارش کی طرح مستقل دن رات 24 گھنٹے برس رہی ہے۔ تو آپ کے میرے گھروں کے اندر، ہمارے ہر باہر، مسجد کے باہر، دن میں رات میں، وہ کہتے ہیں کہ ہر روز آخری تہائی رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جو حاجت مانگنے والا اس کی حاجت پوری کر دوں، یہ اعلانات ہوتے ہیں تہجد پہ، اور یہ آخری تہائی رات میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان آتا ہے، اور رمضان میں مغرب سے لے کے فجر تک یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب سنو اللہ پاک نے کتنے اپنے دروازے کھول دیے، تو یہ اپرچونٹی ہے، یہ اپرچونٹی ہے اور نعمت ہے اگر ہم ان کو استعمال کر لیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی تھریٹ بھی ہے اگر ہم نے اس کی طرف سے بے التفائی کی اور اس پہ توجہ نہ دی، تو یہ بہت بڑی تھریٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں ہلاکت میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ سٹیکس are ویری ہائی، ہوتا نا ڈبل اور نرسنگ والی بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کو اس رمضان کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اور کس نے یہ کس کو گارنٹی ہے کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا؟ اللہ جانتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، بوڑھا بچہ جوان کوئی پتہ نہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں جو صوفی ہوتا ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے، وہ حالیہ لمحے میں زندگی گزارتا ہے، ماضی تو گزر گیا،
مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو حال کا یہ جو گھڑی ابھی ہے وہ اپنی موجودہ گھڑی کو صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے کہ اس گھڑی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے. اور جو رمضان کی گھڑی آ رہی اس کے الگ تقاضے ہیں، باقی سال کی گھڑیوں کے اپنے تقاضے ہیں بے شک، مگر رمضان کی گھڑیوں کی ایکسیپشنل تقاضے ہیں. ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے ملتی ہے نا. حدیث مبارکہ میں فضائل اعمال میں کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، اپنی تہمت کو کس لیتے، اور سخاوت میں سارا سال جو تھے وہ بیت دریا تھے، مگر رمضان میں تو انتہا نہ رہتی. تو کچھ تو رمضان میں ایسا تھا جو کائنات کی راز ہیں، سیکرٹس ہیں، ان سے مخلوق میں آپ سے اسم سے زیادہ تو کوئی واقف نہیں تھا نا، یا نہیں ہے بلکہ، اور نہ کبھی آپ سے اسم کہ جتنا پہنچ سکتا ہے علم میں. تو کیا علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیا ایسا علم تھا، وہ تو جانتے تھے نا کہ رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے. عجیب چیز ہے، ایک رمضان کا اگر روزہ نکل جائے تو وہ جو رمضان کے دنوں کی فضیلت ہے بعد میں آپ قضا کر لے بھی وہ بات نہیں ہے. تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے ایسا ہے کہ اس کو کہتے ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے پہلے سے، اس کی تیاری پہلے کرنی چاہیے. اس میں اس پہ بھی جو تھوڑی گراؤنڈ کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہمیں بتائی بھی جاتی ہے، ہم کرتے بھی ہیں، مگر اس سے پہلے ایک روحانی زاویہ بھی کہ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ ہم نے تم پہ رمضان فرض کیے جیسی دوسری امتوں میں پہلی والی امتوں میں فرض کیے تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. تو یہ رمضان کا ایک ٹارگٹ ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، آپ کو سکسیس جیسے بھی کوئی کمپنی ہے نا وہ ایک ٹارگٹ، سیلز ٹارگٹ دے دیتی ہے جی، 80 کروڑ کی سیل ہوگی سال میں تو تمہارا برانڈ ہم مانیں گے، تم تو اچھے برانڈ مینیجر ہو یا جو بھی ہو. ایک سیلز ٹارگٹ دیتا ہے یا سکسیس ٹارگٹ دے دیتا ہے کہ تمہاری سکسیس جو ہے یہ اس نقطے تک پہنچو گے تو تم سکسیسفل ہوگے. تو یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے یا اور مقصود کیا ہے کہ تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. تو رمضان کے آخر میں نکل کے دیکھ لینا، اگر تم صاحب تقوی ہو جاؤ تو تم نے رمضان کا حق ادا کر دیا ہے، جیسا تیسا بھی ٹوٹا پھوٹا مگر کر دیا ہے. تم نے رمضان کا مقصود حاصل کر لیا کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. اور اگر تم صاحب تقوی نہیں ہوئے تو بہت ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے نا. خدا نہ خواستہ اگر ہم صاحب تقوی نہیں ہوئے، اس کا مطلب جو مقصود ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. کتنے ڈرنے کی بات ہے. تو کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم صاحب تقوی نہیں ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. صاحب تقوی ہو گئے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے، وہ بھی پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. اور اگر صاحب تقوی نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. کو حمزہ ٹارگٹ وہ ہے، اور یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا آ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا رمضان میں، رزلٹ نہیں آیا. اور یہ ہر آدمی خود اس کا جج ہے، یہ نہیں کہ آپ کو میں بتاؤں یا آپ اپنے کسی دوست کو بتائیں، نہیں، ہر آدمی خود بہتر جانتا کہ میں صاحب تقوی ہو گیا ہوں کہ نہیں. یہاں بہت عجیب چیز ہے، صاحب فتویٰ نہیں، صاحب تقوی. تقوی کیا ہے کہ انسان گرے ایریا میں بھی نہ جائے، جو مباح ہے، جو جس میں ایک حد تک اجازت ہے وہ اس سے بھی ہٹ کٹ کے بچ کے رہے، اس سے بھی ریفرین کرے. جو پیریفری ایریا ہوتا ہے ایک کسی کھیت کا، جو پیریفری ایریا ہوتا ہے وہاں بھی کہتے ہیں نا جانور، حدیث مبارک میں آتا ہے وہاں بھی جانور مت چراؤ، ایسا نہ ہو چرتے چرتے وہ ساتھ والے کے کھیت میں ہی چلے جائے. although آپ کہیں گے یہ تو میرے اور اس کے کھیت کے بالکل حد میں ہے یا درمیان کا علاقہ ہے، کیا پتہ انسان وہاں چلا جائے.
تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی انسان دور رہتا ہے، بلیک ایریا میں نہیں، وہ گرے ایریا سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو اس رمضان میں اپنے آپ کو اس پہ خود یہ آپ کے پاس کے پی آئی آئے گا کہ اگر تو میں ایسا ہو گیا کہ اب میں ایسا صاحب تقویٰ ہو گیا، میں نے ایسی اپنی نظر کی حفاظت کر لی، ایسے اپنے کانوں کی حفاظت کر لی، ایسے اپنے معاملات کی حفاظت کر لی کہ گرے ایریا سے، اب ایسی اپنے سوچ کی حفاظت کر لی۔ سوچ پہ بھی ٹھیک ہے، ایک دفعہ سوچ آنا، خیال آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، مگر اس خیال کو آگے لے جانا یہ انسان کے بس میں ہے، اور اس پہ پوچھ ہے۔ ایک جگہ بلا ارادہ اچانک غلط نظر پڑ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے، مگر ود ان دا سیم سیکنڈ نظر نیچے کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ گرے ایریا سے بچے، کہ وہ ایسے کسی واٹس ایپ چینل پہ یا یوٹیوب چینل پہ یا کہیں ایسی جگہ جائے ہی نہیں جہاں حتیٰ اس کو بہت ضروری نہیں ہے، تو وہاں جائے ہی نہیں، اس کو کھولو ہی نہیں بلا ضرورت۔ اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، ادھر سے پہنچتے 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 شیطان یوں ٹھک کر کے تھوڑی لے جاتا ہے، وہ تو آہستہ 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 ادھر گھما پھرا کے انسان کو گناہ کے اندر ملوث کر دیتا ہے، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ظاہر میں، اور پھر اپنے باطن میں۔ ایک تو ظاہر تو بڑا آسان ہے تشخیص کرنا، اس میں تو ہم خود دیکھ لیں کوئی، ہم نے میری نمازیں پکی ہو گئیں کہ نہیں، میں جماعت کا نمازی ہو گیا کہ نہیں، یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں، کے پی آئیز ہیں، بالکل اچھے ہیں، بالکل ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری ظاہری غیبت کرنا، لوگوں کے لیے لوگوں سے حسد کرنا یا تکبر میں ملوث ہونا، یہ تو ظاہری طور پہ ہم یہ سے تو ہم جانتے ہیں، اس سے تو بچ سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، مگر اب ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہاں جب اللہ پاک یہاں جو فرما رہے ہیں نا کہ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تقوی صرف ظاہر کا امر نہیں ہے، یہ باطن کا امر ہے۔ حقیقی تقوی، اگر ایک آدمی کتنی تسبیحاں اور آنکھیں نیچی اور امام ٹوپی کر کے ہے اور دل اس کا پاک نہیں ہے، دل اس کا حقیقی طور پہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تقوی، تقوی کیوں؟ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ ان اٹ سیلف کیا بذات تقوی مقصود ہے؟ یہاں تقوی وہ روح کی پیورٹی، وہ روح کی صفائی، وہ روح کی پاکی انسان کو عطا فرما دیتا ہے کہ جو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ یہ روح کی وہ یعنی اس کے اندر پھر وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول بن جاتا ہے، اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے قرب الہی کی، تقوی سے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل سے، کثرت نوافل سے میرا تقرب، یعنی اتنا تقرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو کیا پہلے اب اس کو بھی تھوڑا اس کے انالیسس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ نوافل سے تقرب تو بھائی اوور ٹائم تو تب ملتا ہے جب آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہو۔ کوئی کمپنی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو جی میں آؤں گا ہی 5 بجے اور اوور ٹائم سے ہی اسٹارٹ کروں گا، ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ کہتے جی آپ پہلے اپنا 9 to 5 پورا کرو پھر اوور ٹائم ہوگا۔ تو اس کے مطلب ہے کہ فرض یہ آدمی فرض واجب پورے کر رہا ہے، اور تقرب اللہ کا اس کو نوافل سے ملے گا۔ تو یہاں ایک اور بات آ گئی نا، یہ نوافل بھی تقوی کا حصہ آ گئے نا، یہ مور دین جو فتوے سے اوپر تھا، نوافل نہیں پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ تقرب اللہ کی کوشش میں نوافل پڑھ رہے تھے، مگر یہ صرف نوافل ظاہر کے ہیں یا باطن کے ہیں؟ اگر یہی نوافل کوئی بندہ آپ بتائیے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کیا اللہ اس کو اپنا تقرب حاصل کر کے دے گا؟ نہیں دے گا، نہیں دے گا نا۔
بلکہ اس کو اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے ہی بتا دیا انما الاعمال بالنیات، یعنی جتنا اخلاص ہوگا تمہاری نیت میں، جتنی سچائی ہوگی، جتنی صفائی ہوگی، بقدر تمہیں اوپر سے عطا ویسے ملے گی۔ تو جس پہ عطا یہ ہو، خود سوچ لیجئے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاؤں گا، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا، کان بن جاؤں گا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ ختم ہو جائیں گے اور بس اللہ کے ہاتھ آ جائیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جو بولے گا میری رضا سے بولے گا، جو ہاتھ سے کام لے گا، پیر سے کام لے گا، وہ 100% میری رضا والے کام کرے گا، یعنی میری رضا اس پہ جاری ہو جائے گی۔ کتنی بڑی ہے، یعنی تقرب الی اللہ کس درجے ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آ، اپنے کسی کے پیچھے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس کا جو کمپنی میں جو یہ آرڈر کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے آرڈر کیا۔ تو ہم پتہ چلتا ہے کہ جس کے پیٹھ پہ پیچھے ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں ہمارے کتنے قریب ہیں، اور ہماری تائید اس پہ کتنی ہے، اور ہمارا اعتبار اس پہ کتنا ہے، ٹرسٹ اس پہ کتنا ہے، ہمارے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہمارے سے کتنا قریب ہے۔ یہ آدمی جس کے پیچھے ہم یہ کریں گے تو ظاہری بات ہے پہلے اس نے اپنا ٹریک ریکارڈ سے پروف کیا ہوگا کہ میں اتنا وفادار ہوں، اتنا اہل ہوں، اتنا سمجھدار ہوں کہ یہ منصب سنبھال سکوں۔ تو یہ منصب جو ہے یہ روح کی پاکی کے بغیر، حقیقت میں تو روح کی پاکی جو ہے وہ جیسے یعنی وہ روح کی پاکی تو کروڑوں یعنی ظاہر تو چاہیے چاہیے، مگر اس سے کروڑوں گنا زیادہ روح کی پاکی چاہیے۔ وہ حدیث بار بار آپ نے سنی، مگر یہ حدیث سے مبارکہ قرآن کی آیات کا کمال ہے کہ اس میں کہ آپ کو ریتتے جائیں تو خزانے ملتے رہتے ہیں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے اوپر فرما دیا نا کہ میرے صحابی کا ایک سا مفہوم ہے کہ کھجور صدقہ کرنا امتی کے عہد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقے کرنے سے بڑا ہے، بڑھ گیا ہے۔ تو اس میں اب پتہ چل گیا عمل، ظاہری عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ویلیو کہاں سے آئی؟ ویلیو اخلاص سے آئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور ویلیو روح کی پاکی کی وجہ سے آئی۔ اور اس کی دلیل آپ سمجھے، صحابہ کو جو پاکی روح کی ملی وہ ان کے اپنے عمل میں تو بعد سے ملی، مگر پہلی پاکی یا بنیادی پاکی یا پاکی کا بنیاد جو تھی وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تبھی تو بعد والے آنے والا کوئی بھی آ جائے وہ اس کی روح کی وہ پاکی ہو ہی نہیں سکتی، وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی تھی۔ یا اس میں بھی ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو، اب ظاہری بات ہے ہمیں ڈائریکٹ صحبت تو حاصل نہیں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، خیر القرون کے زمانے میں نہیں ہیں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ معاملہ صفر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انوارات تھے وہ کلی ختم ہو گئے ہیں۔ آج بھی جو حاصل کر سکے تو حاصل کر سکے، مگر وہ صحابہ کے مقام پہ تو نہیں ہے کچھ۔ مگر پھر بھی یہ جو اللہ والے جو ہے نا، یہ جو سینہ بر سینہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے انوارات چلیں سینہ بسینہ بسینہ، جو ہم کسی اللہ والے سے جا کے بیعت کرتے ہیں تو ایک کونے پہ ہمارا ہاتھ اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ چلتے 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 کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی وہ انوارات، وہ کرنٹ ٹھیک ہے، اب وہ اس درجے ہمارے میں استعداد بھی نہیں ہے، اور اس درجے خیر القرون کیونکہ دور ہو گیا اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اب وہ سگنل اتنے اسٹرانگ نہیں آ رہے، مگر آج بھی رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہا ہے نا کونوا مع الصادقین، یہ ساری چیزیں سمجھیے۔ anyway بات رمضان کی بات ہو رہی، تو اس رمضان میں اپنی روح پہ محنت کیجئے۔ اب روح کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ حکایت ہے غالباً کہ نفس جب اللہ پاک نے بنایا تو نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟
تو اس نے کہا کہ تو اللہ ہے، تو ہے، اور میں ہوں. تو کہتے ہیں 1000 سال اللہ پاک نے اس کو سردی کا، ٹھنڈ برف میں رکھا، اس کو سخت ٹھنڈ میں. 1000 سال بعد نکالا اس کو، اور پھر پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. اس نے کہا تو ہے، میں ہوں. پھر 1000 سال کہتے ہیں اس کو آگ میں اور گرمی کے عذاب میں ڈالا. تو 1000 سال کے بعد یہ نکلا. اللہ پاک نے پوچھا ہاں بھائی میں کون، تو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک تو ہے اور میں ہوں. پھر کہتے ہیں 1000 سال اس کو بھوکا رکھا، بھوک کے عذاب میں ڈالا یا بھوک میں ڈالا. جب پھر نکلا تو اللہ پاک نے پاک فرمایا کہ بتاؤ اب کیا معاملہ ہے. اس کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یہ بھوک بڑی نعمت ہے. واٹ وی ڈونٹ ریئلائز. ہم بھوک سے ڈر جاتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہے. مگر یاد رکھیے جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو روح سیر ہوتی ہے، اور جب جسم سیر ہو جاتا ہے تو روح بھوکی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے نا، رمضان میں عصر مغرب کا وقت ہو تو اس وقت ہر کسی کی حالت یہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یار چل کوئی گانا شانا سنتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ کہتا ہے یار چھوڑ ابھی یار موڈ نہیں ہو رہا. اور جب کھا پی لیتا ہے بندہ تو پھر وہ کہتا ہے، ویسے بھی عام طور پہ بہت شدید بھوک ہو، مستیاں ساری چڑھتی بھرے پیٹ پہ، پھر ہوتا ہے اچھا چلو یہ بھی کھیل لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سن لیں. تو یہ ایک ویسے بہت بڑی روح کی حقیقت ہے. جب روح، اسی واسطے اللہ والوں کا اصول ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. وہ کسی نے بڑا اچھی بات کہی کہ پنجابیوں نے سمجھا کہ کم ہی کھانا، کم ہی سونا، کم ہی بولنا. تو ایسا نہیں ہے کہ کام ہی ہمارا یہ ہے. نہیں، کم کھانا. اور اس دور میں کم کھانے سے مقصد ہے کہ جتنی بھوک ہو اس سے ایک لقمہ کم کھا لیں بس. کم سونا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے اپنی نیند پوری کر لیں، آج وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور کم بولنا، تو ان نیسیسری سوشلائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوچ کے بولیں. آج بلکہ بولنے میں بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ وی آر سو ری ایکٹیو. ہر بات کو سننے سے پہلے ہم جواب دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. اینی وے، اور اس میں ایک چیز ہے کم کھانا. کم کھانے کے فوائد کیا ہیں؟ جتنی محنت ہمارے لوگ وزن کرنے کے لیے کیٹو ڈائٹ پہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں منتھلی ڈائٹس پہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وزن کم ہو جائے، اگر یہ اس کو تھوڑی عادت ہی بنا لیں نیچرل ڈائٹ سے. اتنا کم نہیں کھانا ہے کہ آپ وہ نکاہت آ جائے. اس میں بھی عجیب عجیب دیکھیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ یاد رکھیے توکل کی بھی بات ہے اور سمجھنے والی ہے. یہ اس کھانے سے انرجی تھوڑی آتی ہے، اس کھانے سے طاقت تھوڑی آتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس کھانے سے ہم بڑھتے کیوں ہیں؟ یہ مصطفیٰ اسی ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں. شکیل بھائی اسی ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں. پکانے والا ایک ہی ہے. تو اگر اس کھانے کے اندر تاثیر ہے تو دونوں کا ایک ہونا چاہیے نا، یا دونوں بوڑھے ہوتے یا دونوں جوان ہوتے. یہ آپ خود دیکھتے ہیں نا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے جتنا وہ کھاتے رہتے ہیں اور بوڑھے ہوتے رہتے ہیں. تو نقطہ کیا ہے؟ اسباب یعنی ظاہراً آپ کو نظر آئے گا اس میں وائٹامنز ہیں، نیوٹریشن، وہ سب اپنی جگہ پہ، مگر حقیقت اب یہ توکل ہے کہ اچھا جنا سمجھ جائیے کھانے سے نہیں ہے. کھانا ہے کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، تو اس واسطے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں. مگر حقیقت میں امر ربی ہوتا ہے. ایک ہی کھانا دو لوگ کھاتے ہیں، ایک ہی ڈونگے سے سالن نکلا ہوتا ہے، ایک تندرست ہو جاتا ہے، ایک کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اگین وہی کھانا وہی ہے، سالن وہی ہے، ایک ہی ڈونگے سے نکلا ہے، امر ربی. اینی وے، تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں اب رمضان میں روح کا، اب اس پہ انرجی، یعنی جیسے ہم جم جاتے ہیں نا، ہمارے پاس ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہم نے ایسے بائیسیپس بنانے ہیں، سکس پیکس بنانے ہیں، فلانا. تو اب روح کے سکس پیکس بنانے پہ تہیہ کر لیں، سوچ لیں کہ اس رمضان میں نے اپنی روح پہ محنت کرنی ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے کھانے کو محدود کر لیں. یہ نہیں کہہ رہا بالکل بند کر لیں، کھا لیں
مگر محدود پورشن میلز، اپنا سحری میں افطاری میں پورشن میلز پہ آ جائیں. مطلب آپ یہ نہ کریں کہ کیونکہ پکوڑے کی ایک چھوٹی سی تھال رکھی ہے تو وہ ایک تھال ختم کرنی ہے. انہوں نے حضرت ایک ہی تھال تو ختم کی تھی، ایسے نہیں. کھائیں آپ، پہلے پورشنز نکالنے اپنے لیے کہ جی میں نے 2 یا 3 پکوڑے لینے، ایک اتنا لینا ہے بس، اینڈ آف اسٹوری. اس کے بعد میں نے ٹھک اٹھ جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس جو جس نے کھانا ہے، اور کھانا بھی پورشنز میں، تاکہ میں اوور ایٹ نہ کر جاؤں. ہمارا عام طور پہ ایک مس کنسیپٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ان آل سنسیئرٹی ہم لوگ اوور ایٹ کر جاتے ہیں. اور اس میں تھوڑا خواتین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ اتنا زبردست دسترخوان بنا دیتے ہیں کہ وہ لامحالہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور، یہ اتنی چیزیں انہوں نے رکھ دی تھی. تو الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں. مطلب آپ 6 چیزیں کھا لیں مگر اتنی کہ آپ کو نہ گرانی ہو نہ سستی ہو. آپ خود دیکھ لیں، جب انسان پہلے تھوڑا سا کھاتا ہے، کچھ اس نے کھجور کھا لی، زمزم پہ وہ کیا پانی پی لیا، تھوڑی چیزیں کھا لیں کچھ بھی، تو اس پہ گرانی نہیں ہوتی. مگر جب وہ زیادہ، جب وہ 18ویں سموسے پہ پہنچتا ہے نا، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے مسجد جانا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. شروع میں 2 4 دن آپ کو تکلیف ہوگی، پھر آپ عادی ہو جائیں گے پوائنٹ پر. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی روح قوی ہوگی. جب انسان کھانا کم کھاتا ہے نا، تو کیونکہ کم کھانا فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ فرشتوں کی بہرحال مشابہت آ گئی کہ ہم زیرو تو نہیں کھا رہے مگر پھر بھی. اور ایک ہماری جو صفت حیوانی ہے وہ ہمیں کہتی کہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ. ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، بھینس ہے، ان کا ایک مقصد ہے کھانا. یہ صفت حیوانی ہے. ٹھیک ہے، وہ صفت بھی ہمیں ضرورت ہے بطور انسان اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسباب کے درجے میں. مگر یہ جو صفت ملکوتی ہے، کم کھانا، کم بولنا، یہ سب، کم سونا، فرشتے سوتے نہیں ہیں، یہ سب یعنی. اور وہ کہتے ہیں صفت ملکوتی کیا چیز ہے؟ جس میں اللہ کی بالکل رضا شامل ہے. کسی نے بڑا اچھا ایک سوال کیا تھا پچھلے دنوں. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کی صفات پیدا کریں، حالانکہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اشرف المخلوقات انسان ہیں. ہم فرشتوں کی صفات پیدا کرتے ہیں، ہم فرشتہ بننے نہیں جاتے. اس نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا کہ جی آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. بات بالکل صحیح ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کوئی انسان کا درجہ اونچا اللہ نے دیا ہے. مگر فرشتوں کی صفات، ہم یہ نہیں کہتے اللہ مجھے فرشتہ بنا دے. یہ صفات اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ تقرب الہی کے رستے کی لازم ضروریات ہیں. تو یہ صفات کی تو ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکی والی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان کو تو پھر اس سے ایک فرشتوں کی صفات سے بھی زیادہ صفت حاصل ہوتی ہے. بہت میں نے آپ یوں سمجھ لیں آرام سے کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو بڑے آگے حریص ہوتے ہیں سننے کے لیے. پھر یہ جو معرفت الہی کا حاصل کرنا ہے، جو انسان کے اندر جو یہ خاص من کا رکھا گیا ہے، اور جس درجے شناخت اللہ کی، وہ یہ درجہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ اللہ نے انسانوں میں دیا ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ نہ مجھے زمین سما سکتی نہ آسمان مگر مومن کا قلب. تو اس میں پتہ کیا چلا کہ میرا اور آپ کا قلب، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے قلب میں جو یہ استعداد رکھی ہے یہ فرشتوں میں نہیں رکھی. اور یہ رکھی کیا، یہ بھی ایک نقطہ میں آپ سے بتا دوں کہ لوگ کچھ کبھی انسان ہیں، گناہ ٹو ار از ہیومن، سے گناہ ہو جاتا ہے. بڑے بہت ہمیں دوست اپڈیٹ مجھے بھیجتے ہیں تو کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے، مگر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت ہم کیا کریں، اتنے سال ہو گئے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، گناہ ہوگا. دانستہ نیت نہ کرے مگر اگر ہو جائے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ گناہ ہو گیا. ہاں پریشانی تب ہوگی جب گناہ کے بعد آپ نے توبہ نہ کی، آپ کو اس کا ادراک نہ ہوا، ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے.
اور فوراً آپ نے اللہ سے توبہ نہ کر لی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دانستہ گناہ کرتے جا رہے ہیں جان بوجھ کے اور پھر یہ ایک مذاق بنایا ہوا نہیں. انسان ہے، اپنی سی کوشش کرتا ہے کہ فلاں چیز سے میں بچ جاؤں، فلاں چیز سے بچ جاؤں، غیبت سے بچ جاؤں، فلاں چیز سے بچ جاؤں، مگر کبھی انسان ہے کبھی ہو جاتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے اب اس نے کسی کی غیبت کر دی اور پھر احساس ہو گیا. ایک آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے. یہ خطرہ ہے. ایک آدمی جس سے ہو گیا اس کی نیت نہیں تھی اور وہ ارادہ تھا بھئی اب میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، مگر خدا نہ خواستہ اگر اس سے ہو گیا تو فوراً وہ اس توبہ کر لیتا ہے. اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک توبہ کر، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو اگر دیکھو ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انبیاء نہیں ہیں. فرشتے اور انبیاء جو ہیں یہ معصوم ہیں، یہ گناہ نہیں کر سکتے. ہم باقی انسانیت جو ہم جیسے لوگ ہیں یہ ہم سے تو گناہ ہوں گے. آپ دیکھیں گناہ تو ہوں گے، مگر اللہ پاک نے اسی واسطے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بات لمبی ہو گئی. اب رمضان کے حوالے سے اس رمضان میں اپنی روح پہ محنت کرنی ہے. اپنا ٹارگٹ لیں کہ مجھے اس میں رمضان میں صاحب تقویٰ بننا ہے. تو کیا میں 30 رمضان کا انتظار کروں گا کہ اب میں کچھ کروں تاکہ میں صاحب تقویٰ بن جاؤں؟ نہیں. مجھ جیسے آدمی کے لیے تو اٹس اے ویری لانگ ڈرائیو. ہاں اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے فرض کیا تم پہ رمضان تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ. دیٹ مینس کہ اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، اللہ کی مدد ایسی ہے کہ ہم صاحب تقویٰ بن جائیں. شرط یہ کہ ہم اپنی پوری کوشش شروع کر دیں، پلاننگ پوری شروع کر دیں کہ اس رمضان میں نے صاحب تقویٰ بننا کیسا ہے. جیسے میں نے دیکھا نا بہت لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرنی ہے، پھر 40 منٹ سائیکلنگ کرنی ہے، پھر جم میں جانا ہے اتنی دیر، پھر سونا میں اتنی دیر. پلاننگ ہے کہ تاکہ ہم جو ہے یہ 10 kg ہم نے لوز کرنا ہے 1 مہینے میں. تو وہ ٹارگیٹ ہے نا 10 kg لوز کرنا، پھر اس کے لیے اس نے پلاننگ کی ہے. وہ ہیپیزٹ نہیں چلتا. تو اپنی روح کو صاحب تقویٰ بنانے کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی نا. تقویٰ تو حقیقت اگر آپ دیکھیں تو تقوی کی اصل حقیقت تو ہے ہی دل کے اندر. ظاہری بات ہے جب دل کے اندر حقیقت ہوتی تو وہ اعمال تو ویسے نکلیں گے، پھر نماز ویسی نکلے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عوام کا روزہ ہے، ایک خواص کا روزہ ہے، ایک خواص الخواص کا روزہ ہے. اب یہ دیکھیے تقوی کی لیولز آ گئے. ایک عوام کا روزہ ہے جو سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور بس ان کا روزہ ہو جاتا ہے. ایک خواص کا روزہ ہے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ایسے قریب ہوتے ہیں کہ یہ فکر میں نہیں رہتے کہ شام کو افطاری میں کیا ہوگا اور کھانے میں کیا ہوگا. یہ کھانے پینے کسی کی فکر نہیں کرتے. اگر یہ فکر کرنا شروع کر دیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ خواص الخواص کا روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے مقرب جو ایک لمحہ بھی اگر اللہ سے غافل ہو جائیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک تقوی کے معیار بتا رہا ہوں، فتوے کے نہیں، تو پریشان نہ ہو. ہم تو وہی ہیں جو صبح اور شام کھا پی کے کام کر لیتے ہیں، مگر یہ تقوی کا ہمیں جو اونچا معیار ہے کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ ان کو دیتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تھی کاوش کی ہے. ہماری محنتوں سے کچھ تھوڑی ہمیں ملتا ہے، اس کی رحمت سے ملتا ہے. مگر وہ چاہتا ہے کہ بندہ تھوڑا ایفرٹ کر دے، میں دیکھ لوں. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو انشاءاللہ اگلے اتوار سے تو رمضان شروع ہو جائیں گے. رمضان میں مجالس موقوف ہوتی ہیں ماں سوائے اعتکاف کے. اعتکاف میں ظہر کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے کسی بھی تصوف کی کتاب کی، اور پھر رات کو وہاں تراویحوں کا بھی مراقبے کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے. اور پھر 1 یا 1:30 بجے انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا. جو رات کی مجلس ہوتی ہے وہ 1 یا 1:30 بجے ہوتی ہے روزانہ. تو انشاءاللہ اور رمضان میں سب دوست جو تعلق رکھتے ہیں وہ رمضان میں کوئی اپنی اپڈیٹس نہ بھیجیں انلیس کوئی بہت ہی ارجنٹ بات ہو. تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہٹ کٹ کے انسان اپنی جو ٹارگٹس ہے اس پہ اللہ کو منانے پہ لگ جائے.
تو میں بھی لگ جاؤں، آپ بھی لگ جائیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسی خدا نخواستہ بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ میسج کریں، ادروائز کوئی میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر کا بھی عام معمول رمضان میں کہیں آنے جانے کا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کتاب ہے ہماری رمضان کو قرب الہی کے دن رات، یہ خود بھی پڑھیے، یہ نیچے بھی اسٹال پہ بھی ہے، اور اس کو تقسیم بھی کیجیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا یہ جو بھی ساری ترتیب ہے کتابوں کی، ابھی تک الحمدللہ کوئی یہ کمرشل اینگل نہیں ہے، اور بہرحال اس کو چھپوانا بھی ہے سب ہے، تو اس واسطے ہم جو ہدیہ لیتے ہیں وہ اس بنیاد پہ تاکہ یہ چلتا رہے، تو اس کو کوشش کیجئے کہ لے کے تقسیم بھی کریں، یہ بھی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو پڑھے گا عمل کرے گا ہم سب کو اس کا اجر ملے گا۔ اور کوئی بات ہے؟ ہاں، کچھ لوگوں نے بیت کے لیے کہا تھا، تو جو بیت کے ارادہ رکھتے ہیں خواتین میں یا مردوں میں یہ کلمات پڑھتا ہوں، بار بار میں عرض کرتا ہوں، یہ توبہ کے کلمات ہیں، تو ایک تو ہر کوئی پڑھے، اور جو کسی اور شیخ سے بیعت ہے وہ اپنے شیخ کی نیت سے پڑھے، جو کسی سے بیعت نہیں ہے نہ کرنی وہ توبہ کی نیت سے پڑھے، اور جو اس فقیر سے بیعت ہونا چاہتا ہے وہ اس نیت سے پڑھ لے۔ استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب و اتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے، جو اگلوں سے پچھلوں سے، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے، اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا۔ اب جو لوگ بیت ہو گئے ہیں، جو اگر آن لائن ہوئے ہیں، تو وہ اپنا نام جو ہے وہ ہمارا جو خانقاہ کا نمبر ہے +92 345 21 23 881، اس پہ بھیج دیں تو معاملات کی اور سب کلپس مل جائیں گی۔ یہاں جو ہیں وہ پھر وہ بلال بھائی سے کارڈ بھی لے لیں۔ مختصر 5 اعمال کرنے، ایک عمل نہیں کرنا: مراقبہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، وقوف قلبی ہر وقت دل پہ یہ دھیان کہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہے، 3 تسبیحات استغفار درود شریف تیسرا کلمہ دن میں اور رات میں 1 مرتبہ، شجرہ ہمارے مشائخ کا 24 گھنٹے میں 1 بار پڑھیں، اور 5ویں چیز ایک مہینے میں 1 دفعہ لازمی مجھے واٹس ایپ پہ جو وہ حضرات جو کراچی سے باہر ہیں یا خواتین وہ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر دیں، اور جو کراچی والے حضرات ہیں وہ مجلس کے بعد آ کے اپنے مہینے میں 1 دفعہ حال احوال بتائیں۔ اللہ پاک ہماری توبہ قبول کریں۔ 2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ اما والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ الصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا حیو یا قیوم و برحمتک نستغیث. یا اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی قسم کی بھی روزگار کی رزق کی تنگی میں ہے یا اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا. بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن گھروں میں بھی کسی وجہ سے ناچاکی نا اتفاقی و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی جو آپ کو پسند ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کام کرنے والوں کو آپس میں محبتیں نصیب فرما. اللہ ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں ابھی سنیں بعد میں سنیں یا جن کا حق بنتا ہے دعا کرنے کا جنہوں نے کہا ہے، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنے بندرشوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ یہ جو رمضان آنے والا ہے اللہ خیر عافیت سے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ اس کی انوارات اور برکات سے مستفیض فرما. اللہ ہماری تو طاقت نہیں ہے، اللہ تم محض اپنے فضل سے اپنا رضا والا رمضان گزار دے. اللہ کامیابی والا رمضان گزار دے، ہماری مغفرت والا رمضان ہم پہ گزار دے. یا اللہ ہمیں بھی صاحب تقوی بنا اور اس رمضان کی برکت سے جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے اللہ ہمیں بھی حقیقی صاحب تقوی لوگوں میں شمار فرما. اپنا اس رمضان میں یا اللہ اپنی اولیاء کی فہرست میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ صالحین کی فہرست میں، صدیقین کی فہرست میں، مقربین کی فہرست میں شامل فرما. اللہ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں جانا چاہتے ہیں اللہ سب کے یہ سفر قبول فرما، آسان فرما. جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں یا کوئی رکاوٹ ہے، اسباب نہیں ہیں، اللہ سب کے یا اللہ اسباب مہیا فرما اور ان کا یا اللہ پھر جانا بھی قبول فرما، آسانیاں فرما. اللہ ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما. کبھی کسی کے دروازے کا محتاج نہ فرما، اپنے در کا محتاج فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پہ صحت کے اعتبار سے لیے کہا، ایک بچے کا آپریشن ہے اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. دو تین ایسے کینسر میں ایک خاتون ایک بچی ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کچھ لوگوں نے خاص طور پہ کاروباری پریشانیاں ہیں اس کے لیے کہا، اللہ سب کی یا اللہ پریشانیاں تو دور فرما. اللہ ہم سب کی حاجتیں تو بہتر ہم سے جانتا ہے. اللہ تو اپنے دست اپنے خزانے سے دست قدرت سے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.